بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پیاری بہنوں، پچھلی 3 مجلسیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی وضاحت میں گزری ہیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان بیوی کے لیے جنت کی بشارت دی ہے کہ اگر وہ 4 کام کر لیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی یہ نہیں کہ اسے جنتی بنائے گا، نہیں، آپ نے یہاں تک بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اسے قیامت کے دن اختیار دے گا کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ پہلی چیز 5 وقتہ نماز کا اہتمام تھا، دوسری چیز رمضان المبارک کے روزے کی اہمیت کو پہچاننا اور وہ روزہ رکھنا تھا، اور تیسری چیز اپنی شرمگاہ کی حفاظت تھی۔ چوتھی چیز بڑی اہم ہے، آج میاں بیوی کے جو اختلافات کے سبب ہیں اس میں اگر دیکھا جائے تو 90% سبب اسی چیز کا ہے جس کا ذکر اس حدیث کے اندر ہوا ہے کہ ہماری بہنیں اس چیز کا اہتمام نہیں کرتی۔ حالانکہ یہ اہتمام ذرا بسا اوقات نفس کے اوپر مشکل ضرور ہے، لیکن ان کی طاقت اور استطاعت سے باہر نہیں ہے۔ خاص طور پر اگر ہماری بہن یہ سمجھے کہ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے کتنے بڑے اجر کی ہمیں خوشخبری دی ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمایا کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے، اپنے مہینے یعنی رمضان کا روزہ رکھ لے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ جا جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ آخر شوہر کی اطاعت کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ شوہر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر کا نگراں اور ذمہ دار بنایا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، گھر میں حاکم شوہر کو بنایا ہے، لہذا ہر عورت کے اوپر یہ ضروری یہ ہے کہ ہر وہ کام جس کے کرنے کا شوہر حکم دے، بشرطے کہ اس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، بشرطے کہ اس میں اسلام کے کسی قانون کو توڑا نہ جا رہا ہو، تو ہر عورت کے اوپر شوہر کی اطاعت واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتنی اہمیت بیان کی ہے، اتنی اہمیت بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ سے سوال کیا گیا کہ سب سے بہتر عورت کون ہے؟ ای النساء خیر، جیسا کہ سورۃ النساء میں حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے، ای النساء خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عورت کہ جب اس کا شوہر اسے دیکھے تو خوش ہو جائے، اسے ملے تو خوشی سے ملے، کسی کام کے کرنے کا اس نے کہا ہے، باہر گیا کوئی کام کرنے کے لیے گیا تو اسے پورا کر کے اس کا استقبال کر رہی ہے۔ الذی تسرہ اذا نظر، جب دیکھے تو اس کو خوش کر دے، وتطیعہ اذا امر، اور جب کسی چیز کا حکم دے تو اس کی اطاعت کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک بات کو نہیں خاص کیا، بلکہ کوئی بھی حکم دے رہا ہے تو اس کی اطاعت کرے۔ ولا تخالفہ فی نفسہا ولا فی مالہا بما یکرہ، اور اپنے ذات کے بارے میں اور اپنے مال کے بارے میں جس چیز کو وہ ناپسند کرتا ہے وہ نہ کرے، یعنی اس کی مخالفت نہ کرے۔ تو عورت کے اوپر اپنے شوہر کی اطاعت واجب ہے، بشرطے کہ وہ جس چیز کا حکم دے رہا اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو۔ اور بالاخص میری بہنوں، گستاخی معاف، میاں بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں خصوصی، اس میں اپنے شوہر کی نافرمانی کرنا، اگر کوئی شرعی عذر ہماری کسی بہن کے پاس نہیں ہے تو شوہر کی نافرمانی کرنا، بہانے بازی سے کام لینا، حیلے بہانے کرنا، یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے صبح تک اس کے اوپر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اور دیگر کتب حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شوہر بیوی کو بستر پر بلائے، اور بستر سے کیا کنایا کیا گیا ہے، اشارہ ہے، آپ لوگ سمجھتے ہیں، بستر کی طرف بلائے اور وہ آنے سے انکار کر دے، فابت، آنے سے انکار کر دے، تو آسمان پر جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے، وَلَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ، اور صبح ہونے تک اگر شوہر اس کا فبات غضبان، ناراض ہو کر کے سو جا رہا ہے، یہ نہیں کہ اسے راضی کر لے، کوئی عذر ہے، اپنے پاس کوئی پریشانی ہے تو اس کو راضی کر لے، بتا دے، واضح کر دے، لیکن اگر اسے ناراض کرتی ہے، اور بہنوں یہ سبب بنتا ہے، بہت بڑا سبب بنتا ہے شوہر کے صحیح راستے سے بھٹک جانے کا، غلط کام کرنے کا۔ عموماً وہ لوگ جو باہر غلط کام کرتے ہیں ان کی اپنی خانگی زندگی میں یہ چیز پوری نہیں ہوتی، اس لیے دوسرا راستہ استعمال کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی بیوی اس بارے میں کوتاہ رہی تو جہاں شوہر پر باہر غلط کام کرنے کا گناہ ہے، وہاں اس عورت کے اوپر ہوگا، اس لیے کہ یہ سبب بنی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شوہر اپنی بیوی کو بستر کی طرف بلائے اور وہ انکار کر دے، علماء کہتے بشرطے کی کوئی عذر نہیں ہے، شرعی عذر نہیں ہے، انکار کر دے، اور وہ سویا اس حال میں کہ وہ غصے میں ہے، ناراض ہے اس سے، تو اللہ تبارک و تعالی آسمان پر ہے، وہ راضی ہوتا۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، اور صحیح بخاری میں ہے لعنتها الملائکہ، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ ذرا دیکھیں اللہ کے فرشتے، ان کی لعنت کی مستحق کس بنیاد پر ٹھہر رہی ہے؟ اس لیے کہ شوہر کی اطاعت نہیں کر رہی ہے۔ اسی لیے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے، 1 مہینے کا روزہ رکھ لے، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، اور اپنے شوہر کی اطاعت کر لے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے اختیار دے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اللہ تعالی ہماری تمام بہنوں کو، ہماری تمام بچیوں کو اس حدیث کا مستحق ٹھہرائے، اور انہیں ایسے عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ عمل کر کے وہ جنت کے ہر دروازے سے داخل ہونے کی مستحق ٹھہریں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آل محمد۔